العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں اور عزیز بچوں، آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ مرکزی حکومت نے وقف ترمیمی بل 2024 لایا ہے، جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، لیکن حزب مخالف کے شدید اختلاف کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ میں پاس نہ ہو سکا اور JPC کے اسے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بل جو لایا گیا اس کا مقصد اوقاف کا تحفظ نہیں، بلکہ اوقاف کی زمین میں خرد برد کرنا اور اس پر ناجائز قبضے کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ اس لیے اس مختصر سے وقت میں ہم آپ کو وقت کی اہمیت و ضرورت اور مجوزہ وقت ترمیمی بل 2024 میں کیا کیا نقصانات ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ حضرات کے سامنے آپ کے امام و خطیب جلیل عالم دین حضرت مولانا اسد قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے اس موضوع پر آپ کو بتایا بھی ہوگا، وہ باتیں بھی آپ کے علم میں ہوں گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے تو ہم اور آپ وقف کو سمجھیں کہ وقف ہے کیا۔ ایک عاقل بالغ شخص اپنی مملوکہ شے جس کا وہ مالک ہوتا ہے اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں اس طور پر دے دیتا ہے کہ اس اصلی شے کو باقی رکھتے ہوئے اس کی آمدنی، اس کی پیداوار متعینہ کار خیر میں صرف کیا جائے۔ یہ ہے وقف، جسے حدیث شریف میں صدقہ جاریہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور فقہ کی اصطلاح میں اسے وقف کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا ہے۔ اس میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ ہے، جسے وقف کہا جاتا ہے، کہ آدمی اپنی جائیداد، اپنا مال اس نیت سے وقف کرتا ہے کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، اور اس جائیداد کی منفعت فلاں کار خیر کے لیے خرچ کی جائے، تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جب تک وہ چیز قائم رہتی ہے، اس وقت تک جس نے اس کو وقف کیا ہے، صدقہ کیا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی وہ آدمی زندہ رہے یا نہ رہے،
ایک آدمی نے اپنی جائیداد مسجد کے لیے وقف کی، مدرسے کے لیے وقف کی، قبرستان کے لیے وقف کی، وہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ مسجد قائم ہے، جب تک وہ مدرسے قائم ہے، جب تک قبرستان ہے، اس وقت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اور دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا گیا اور فائدہ پہنچایا گیا۔ ہم نے علم سیکھا، اس علم کو دوسروں تک منتقل کیا، دوسرے سے تیسرے، تو جب تک یہ علم کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا، معلم اول کو، پہلے ٹیچر کو، پہلے استاد کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کا ثواب بھی والدین کو ملتا رہتا ہے۔ ابھی میری غرض صرف اور صرف صدقہ جاریہ سے ہے، وقف سے متعلق ہے۔ وقف کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں سب سے پہلا وقف ہم سب کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین مسجد قباء کے لیے وقف کی ہے۔ دوسرا وقف خود آقا مدنی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی تھا جس کا نام مخیریق تھا، اس کے 7 باغات تھے مدینے میں۔ جنگ احد میں وہ آدمی شریک ہوا اور اس نے یہ بات کہی کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو میرے سارے باغات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں گے اور وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کریں۔ چنانچہ اس جنگ میں وہ شہید ہوا، وہ شریک ہوا اور اسی جنگ میں یہودیت پہ وہ مارا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغوں پر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد پھر اسے صدقہ کر دیا۔ یہ پہلا وقف خیری ہے جو کار خیر کے لیے، رفاہی اور فلاحی کاموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے بھی بے شمار جائیدادیں اپنی کار خیر کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے وقف کیا ہے۔ خود جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، ان کو خیبر میں ایک زمین ملی تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں ایسا مال ملا ہے جس سے بہتر مال کبھی مجھے نہیں ملا، میں اس مال کو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس مال کی اصلیت کو باقی رکھتے ہوئے اس کے منافع کو، اس کی آمدنی کو، اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو، اور وہ بھی اس طور پر کہ نہ وہ چیز بیچی جائے، نہ اس میں ہبہ کیا جائے، نہ وہ وارث کی جانب منتقل ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو صدقہ کر دیا، اور اسی طریقے پر کہ نہ یہ بیچی جا سکتی ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں وراثت جاری ہوگی۔ غرضے کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین وقف کی، صحابہ کرام نے وقف کی ہے، اور وقف کا یہ سلسلہ تاحنوت جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ وقف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس ملک ہندوستان میں بھی بہت سارے مسلمانوں نے اپنی زمینیں وقف کی ہیں، آج سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اوقاف خود اس ملک ہندوستان میں موجود ہیں۔ تو یہ جو زمینیں وقف کی جاتی ہیں، اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب آدمی اپنی زمین وقف کر دیتا ہے تو وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہتی ہے، مسلمانوں کے ذہن میں بھی، جو مسئلے کو نہیں جانتے، جو شریعت سے یہ کہا جائے کہ دوری کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے زمین زبانی وقف کی ہے، لہذا اب ہم جو چاہیں اس زمین میں کریں اور جس مصرف میں چاہیں ہم اسے استعمال کریں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس طریقے سے تحریر کی اہمیت ہے، اسلام میں زبان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔
زبان کی اس درجے اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیز کی گارنٹی دے دے گا، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کے لیے، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو زبان، جب آدمی زبان سے کسی چیز کو وقف کر دیتا ہے تو وہ چیز وقف ہو جاتی ہے، اب وہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ واقف کو بھی اب اس بات کا اختیار نہیں رہتا ہے کہ وہ اس زمین کو فروخت کر سکے، اس زمین کا تبادلہ کر سکے، اس زمین کو کسی کو گفٹ کر سکے، اور نہ ہی وہ اس کے وارث کی جانب وہ زمین منتقل ہو سکتی ہے، لوٹ سکتی ہے۔ یہ حکم ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج جب ہمارے آباء و اجداد کسی زمین کو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے وقف کرتے ہیں تو بہت سارے نادان لوگ یہ کہہ ڈالتے ہیں یہ زمین تو میرے باپ کی ہے، میرے آباء و اجداد نے وقف کیا ہے۔ یاد رکھیے، اس طریقے کا جملہ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں میرے آباء و اجداد نے اس مسجد کو وقف کیا ہے، انہوں نے بنایا ہے، لہذا میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اس زمین کی رجسٹری نہیں ہوئی ہے، تحریر نہیں ہے، لیکن زبانی وقف کر دیا گیا، وہ چیز مسجد کی ہو گئی۔ اب آپ کی ملکیت نہیں رہی، نہ واقف کی ملکیت نہیں، نہ واقف کے وارثین کی وہ ملکیت رہ جاتی ہے۔ یہ دونوں، اس میں کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ متولی کی حیثیت کیا ہے، شریعت میں متولی کو کیا مقام دیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے، متولی کی حیثیت ایک نگراں کی ہے، ایک منتظم کی ہے، ایک امین کی حیثیت اس کی ہے۔ متولی وقف پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا، اس کی ملکیت میں وہ چیز نہیں رہتی کہ وہ متولی جو چاہے جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، بلکہ وہ صرف نگراں ہے اور امین ہے۔ اور امین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے، جس مصرف کے لیے، جس چیز کے لیے جو چیز جیسے وقف کی گئی ہے اس کو اسی حالت میں برقرار رکھتے ہوئے اسی مصرف میں اسے استعمال کیا جائے۔ اگر وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور کل اللہ کی عدالت میں ایسے متولی کی، ایسے چیئرمین، ایسے سیکریٹری، ایسے صدر کی اللہ کی عدالت میں گرفت ہو جائے گی۔ اس لیے اسے امانت سمجھ کر کے اور امانت کا جو حق ہوتا ہے اس کے مطابق اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اوقاف کی جائیداد کے تحفظ کے لیے جو ممکن تدابیر ہو سکتی ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اوقاف کی جائیداد سے جو آمدنی حاصل ہو اس کو اسی مصرف میں استعمال کیا جائے جس کے لیے واقف نے اس کو وقف کیا ہے، جو مقصد واقف کا ہے۔ واقف کے منشے اور مقصد کی رعایت لازم اور ضروری ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو بھی ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے مختصر میں ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 جو آیا ہوا ہے اس میں نقائص کیا کیا ہے۔ یاد رکھیے، نقائص تو 157 کے قریب ہیں، اس مختصر سے وقت میں انہیں نہیں بتایا جا سکتا، لیکن موٹے موٹے چند نقائص جس کی وجہ سے اوقاف مکمل خطرے میں ہے۔ آج تو یہ بات حکومت کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ ہم یہ بل اس لیے لا رہے ہیں تاکہ اوقاف کا تحفظ ہو سکے۔ یاد رکھیے، یہ لولی پاپ ہے، یہ باتیں صرف کہنے کی ہیں کہ ہم یہ بل اس لیے لا رہے ہیں تاکہ اوقاف کا تحفظ ہو سکے۔ جب ایک ایک دفعہ کو آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں اور ظاہر ہو جائے گی کہ یہ ترمیمی بل جو لایا گیا ہے اس کی ایک ایک دفعہ یہ بتا رہی اس کے ایک ایک دفعات یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے وقت کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہے، اور اس کے لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ اوقاف کی جائیداد پہ ناجائز قبضے کی راہ آسان ہو سکے، اور اوقاف کی جائیداد پہ قبضہ آسان ہو سکے، اس کا ہڑپنا آسان ہو سکے۔ آئیے، سب سے پہلی چیز کہ انہوں نے جو اس میں تبدیلی کی ہے وہ ایک ترمیم وہ یہ کیا ہے کہ اس سے پہلے 1995 میں یا 2013 میں جو ایکٹ ہے اس کا نام ہے وقف ایکٹ، صرف مختصر سا وقف ایکٹ اس کا نام رکھا گیا، اور اب جو ترمیمی بل لایا جا رہا ہے اس میں بڑا لمبا چوڑا نام دیا گیا ہے۔ اس کا نام یہ لکھا گیا یونیفائڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی ڈیولپمنٹ۔ اتنا لمبا چوڑا نام صرف اس لیے رکھا گیا ہے
تاکہ وقف کی جائیداد پر تصرفات آسان ہو سکے اور ناجائز قبضہ آسان ہو سکے اور واقف کے منشے کو بالائے طاق رکھ کر جہاں چاہیں ہم اسے استعمال کر سکیں، اس لیے مختصر سے نام کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور اس ایکٹ میں دوسری بڑی خرابی کیا لائی گئی ہے، دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے پہلے جو وقف ایکٹ ہے 1995 کا یا 2013 کا، اس میں یہ بات ہے کہ سینٹرل وقف بورڈ ہو یا اسٹیٹ وقف بورڈ ہو، اس کے جتنے بھی ممبران ہوں گے وہ سب کے سب مسلمان ہوں گے۔ صرف چیئرمین کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پر کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا، لیکن اب جو ایکٹ لایا گیا ہے اس میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ 2 غیر مسلم لازماً اس کے ممبر بنیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا لائی گئی کہ 2 راج سبھا کے ممبر ہوں گے اور 1 ممبر پارلیمنٹ ہوں گے، اور اس میں بھی مسلمان کی قید نہیں لگائی گئی، گویا کہ وہ بھی غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ تینوں غیر مسلم ہو جائے تو 2 غیر مسلم تو پہلے ہی سے ہیں، یہ 5 غیر مسلم ہو گئے۔ اس کے بعد خواتین کو تو پہلے ہی سے اس میں شامل کیا گیا تھا، اب بھی خواتین کا ہے ذکر، لیکن اب مسلم کی قید ہٹا دی گئی ہے۔ اب یہ کہ وہ مسلمان بھی ہو سکتی ہے خاتون اور غیر مسلم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ دونوں غیر مسلم ہو گئی تو 7 ممبران گویا کہ غیر مسلم ہو جائیں گے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ 11 ممبران ہوتے ہیں، تو گویا کہ اکثریت پھر انہی کی ہوگی، اور جیسے چاہیں گے اس وقت میں وہ ترمیم کر ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے اسلام میں یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں زبان کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی آدمی زبانی طور پر بھی اپنی جائیداد کو وقف کر دیتا ہے تو وہ چیز وقف ہو جاتی ہے، وہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ اب پہلے ایکٹ میں تو یہ بات تھی کہ زبانی وقف کو بھی تسلیم کیا گیا تھا، اب یہ ہے کہ زبانی وقف کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ وہ رجسٹرڈ نہ ہو، جب تک کہ اس کا تحریری ثبوت آپ کے پاس موجود نہیں ہو۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ اسی ملک ہندوستان میں تقریباً 95 اوقاف ایسے ہیں جس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے۔ زبانی طور پر ہمارے آباء و اجداد نے ان زمینوں کو وقف کر دیا ہے، اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، تو گویا کہ جب وقف بائی یوزر نہیں مانا جائے گا کہ استعمال 100 سال سے 200 سال سے 150 سال سے مسلمان اس زمین کو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قبرستان کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں، ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ حکومت اس کو اپنے قبضے میں کر لے گی۔ اور اس کا اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ اس کا اختیار دیا گیا ڈی ایم کو، کہ ڈی ایم فیصلہ کریں گے کہ یہ زمین وقف کی ہے یا وقف کی نہیں ہے۔ آپ تمام حضرات اچھی طرح اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں ڈی ایم کیا مسلمانوں کے فیور میں فیصلہ کرے گا؟ کیا آپ حضرات کے سامنے سوشل میڈیا پہ وہ وائرل جو ہوا تھا مدھیہ پردیش کے ڈی ایم کا وہ بیان کہ اگر مسلمان مجرم ہوگا تو اس کے گھر کو بلڈوزر سے اڑا دیا جائے گا، اگر دوسرے لوگ مجرم ہوں گے تو ان کے گھروں کو بلڈوزر سے نہیں اڑایا جائے گا؟ یہ ڈی ایم کا بیان سوشل میڈیا پہ شائع ہوا تھا۔ پھر ہم کیسے یہ امید کر لیں کہ جب ڈی ایم کو پورا اختیار دے دیا جائے گا تو وہ مسلمانوں کے حق میں ہی فیصلہ کرے گا؟ گویا کہ ہمارے اوقاف محفوظ اور معمول نہیں رہ سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہمارے اوقاف پر قبضہ کر لیا جائے گا اور ہمارے اوقاف سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اب کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری مسجدیں نہیں رہ پائیں گی، ہمارے مدرسے نہیں رہ پائیں گے، ہمارے قبرستان نہیں رہ پائیں گے، ان ساری چیزوں پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے موجودہ وقف ترمیمی بل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمان بھی جو وقف کرے گا اس کے لیے بھی شرط لگا دیا ہے کہ کم سے کم 5 سال قبل وہ اسلام قبول کیا ہو، یعنی جس کو اسلام قبول کیے ہوئے 5 سال ہو گیا ہو وہی آدمی اپنی زمین وقف کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے تو یہ غیر مسلم بھی اگر مسلمانوں کے کار خیر کے لیے، مسلمانوں کی فلاح کے لیے اگر کوئی چیز وقف کرتا ہے تو اس کا بھی اعتبار تھا، وہ بھی کر سکتا ہے، اور اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ اسلام آپ کتب فقہ میں اور حدیث میں ان چیزوں کو پڑھیے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں کے لیے وقف کیا کرتے تھے اور شریعت نے اس کو مانا ہے کہ اس کا وقف صحیح ہے۔ اب یہ کر دیا گیا کہ مسلمان بھی وقف نہیں کر سکتا، شرط یہ ہے کہ اس وقت وہ وقف کر سکتا ہے جب وہ 5 سال پہلے ایمان قبول کیا ہو۔
اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بات بھی اس میں لکھی ہے کہ وہ مسلمان 5 سالوں سے اسلام کا پابند رہا ہو، اسلام پر عمل کرنے والا ہو۔ اب نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی اپنی زمین وقف کر رہا ہے لیکن وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، کہا جائے گا تمہارا وقف معتبر نہیں، تم اسلام کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہو۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی زمین وقف کر رہا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کہا جائے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کر رہے ہو، لہذا تمہارا وقف صحیح نہیں ہے اور اس کا فیصلہ کوئی ہم اور آپ کو نہیں دیا جائے گا، یہ فیصلہ تو وہی لوگ کریں گے۔ نتیجہ کیا ہے؟ گویا اب مسلمان اپنی زمین بھی وقف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایسے بے شمار خطرات ہیں جس کی وجہ سے گویا کہ وقت کی جائیداد پر ناجائز قبضے کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم یہ بل اس لیے لا رہے ہیں تاکہ اوقاف کا تحفظ ہو سکے، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ طلاق ثلاثہ کا جب معاملہ آیا تھا تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا حکومت کی طرف سے کہ ہم تو مظلوم عورتوں کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ جو آدمی اپنی عورت کو انصاف نہ دے سکے وہ مسلمان عورتوں کو انصاف کیا دے سکتا ہے، انصاف کی کیا بات کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ در حقیقت ایک لالی پاپ ہے اور یہ بات دھوکے میں ڈالنے کی ہے کہ یہ بل اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اوقاف کا تحفظ ہو، اس سے اوقاف کا تحفظ نہیں ہوگا۔ مسلمان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے والا ایکٹ بنا ہوا ہے یقیناً اس میں بھی تھوڑی بہت غلطیاں ہیں لیکن اس کو برداشت کرنے کو مسلمان تیار ہے، اس وقت کو برقرار رکھا جائے، اس بل کو برقرار رکھا جائے اور یہ اس بل کو مسلمان کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمان مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ اس بل کو واپس لیا جائے، لہذا اس کے لیے ابھی JPC کے حوالے یہ اس بل کو پیش کیا گیا ہے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے تمام لوگوں سے رائے طلب کی ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں نے، امارت شریعہ کے ذمہ داروں نے اور دیگر دینی اور ملی تنظیموں کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ہے جب انہوں نے رائے مانگی ہے تو یہ رائے ہم اور آپ کو دینی چاہیے۔ لہذا جو بار کوڈ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق JPC کے پاس ہم اپنی رائے ضرور دیں، کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہے جس کی رائے وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب رائے دے کر کے کیا ہوگا، حکومت تو جو کرنا چاہتی ہے وہ کر ہی ڈالے گی۔ یاد رکھیے مسلمان بھی مایوس نہیں ہوتا، ایمان اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی ہمارے ارد گرد نہیں پھٹکنا چاہیے، ہمارے بس میں جتنا کام ہے اتنا کام تو ہم کر ہی جائیں، اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی درجے میں ہم مان لیں کہ حکومت نے اس کو پاس ہی کر دیا تو یاد رکھیے اللہ کی عدالت میں تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اسلام کے خلاف قانون بن رہا تھا، اوقاف کے خلاف قانون بن رہا تھا، اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا، میری جتنی طاقت اور صلاحیت تھی، رائے مانگی گئی تھی، میں نے اس دن رائے دے دیا تھا۔ آپ نے ہی تو قرآن کریم میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ آپ نے تو انسان کو اتنے ہی کا مکلف بنایا ہے جتنا انسان کے بس میں ہے، تو کم از کم اللہ کے ہاں ہم جواب دہی سے تو بچ جائیں گے، ان کی عدالت میں ہم جواب تو دے سکیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ یہ اوقاف کی کے سلسلے میں جو ایکٹ آیا ہوا ہے اس کے واپسی کے لیے ہر ممکن ہمارا آپ کو کوشش کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کی طرف سے موجودہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مدۃ علی کی صدارت میں باپو سبھا گار گاندھی میدان کے نزدیک ہے، اسی میں 15 سپٹمبر کو ایک بڑا اجلاس رکھا گیا ہے جس میں ملک ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام، خود آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران حضرات اور دینی ملی تنظیموں کے ذمہ دار حضرات شرکت کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے، آپ شرکت کر کے اپنی دینی ایمانی غیرت کا ثبوت پیش کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ 2 گیٹ ہیں ان 2 گیٹ پر بھی بہت سارے لوگ بار کوڈ لے کر رہیں گے،
آپ تمام حضرات سے میری بڑی ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے، ہم سب کی دینی اور ملی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سب وہاں جب تک کہ اپنی رائے بھیجنے دیں جے پی سی کو، اس وقت تک اس مسجد سے نہ نکلے۔ ہم انہی کی درخواست کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔